بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 25 جولائی 2021 بروز اتوار 15 ذی الحج بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے غیر ملکیوں کے لیے انفو ٹی وی چینل لاتا ہے سعودی عرب بھر کی اوتھینٹک اور تازہ ترین خبریں۔ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کوئی خبر مس نہ کر سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت ہی اہم خبریں شامل ہوں گی۔ بات ہوگی ویکسین کے بارے میں، بات ہوگی خروج نہائے خروج ادا، بات ہوگی فلائٹس کی بندش کے بارے میں بات کریں گے اور بھی بہت ہی اہم خبروں پر، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ ویکسین کے لیے 12 سال کے بچوں کے لیے بھی اپائنٹمنٹ۔ سعودی عرب میں ادارہ امور صحت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ سعودی عرب کے تمام علاقوں میں 12 سال سے 18 سال کی عمر کے لیے کورونا ویکسین کی پہلی خوراک کے لیے اپائنٹمنٹ کی سہولت دستیاب ہے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق وزارت صحت کی جانب سے کورونا ویکسینیشن کے لیے سعودی عرب کے تمام ریجنز اور علاقوں میں سینٹرز بنائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے 18 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو ویکسین لگائی گئی، تاہم اب ویکسینیشن کے لیے عمر کی حد 12 سال کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے لوگوں کا کہنا تھا کہ صحتی اپلیکیشن پر 12 سے 18 سال کی عمر کے لیے ویکسین کی اپائنٹمنٹ ملنے میں انہیں پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وزارت صحت نے اس مشکل کو حل کرتے ہوئے ویکسینیشن کے عمل کو مزید بہتر کیا ہے، جس کے بعد اب 12 سال تک کی عمر کے لیے ویکسینیشن کی تاریخ حاصل کی جا سکتی ہے۔ طلباء کی اسکولوں کو واپسی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدلانی نے کہا کہ طلباء کی اسکولوں کو واپسی کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ اسکولوں میں معمول کے مطابق جو پڑھائی کا عمل بحال کرنا یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم سب معمولات زندگی کی بحالی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور یہ بہت جلد ممکن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت تعلیم کے ساتھ تعاون جاری ہے۔ ہم تدریسی عملے کو دوسری ڈوز جلد سے جلد لگوانے کی یقین دہانی کرا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں 12 سے 18 سال کے طالب علموں کے لیے بھی ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ معمولات زندگی کی بحالی کا واحد راستہ ویکسین ہے۔ افواہوں پر کان مت دھریں اور ویکسین لگوانے میں پیش قدمی کریں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ آئندہ ہفتے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود آئندہ ہفتے پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے۔ عرب نیوز کے مطابق حکومت پاکستان اور سعودی سفارت خانے کے عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ سعودی وزیر خارجہ 27 جولائی کو ایک روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ یاد رہے کہ ایک سال کے دوران سعودی وزیر خارجہ کا پاکستان کا یہ دوسرا دورہ ہوگا۔ اس سے پہلے وہ دسمبر 2020 میں پاکستان کے دورے پر آئے تھے۔ اس دوران انہوں نے اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کی تھیں۔ سعودی وزیر خارجہ کے دورے کے دوران باہمی تعلقات اور مختلف شعبوں کا جو تعاون ہے اس پر جائزہ لیا جائے گا۔ گزشتہ ایک ہفتے میں 14,000 غیر قانونی غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں سیکیورٹی اداروں نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 14,648 جو غیر قانونی غیر ملکی ہیں ان کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق غیر قانونی تارکین سے پاک وطن مہم کے تحت کام کرنے والے اداروں کی مشترکہ فورس نے کہا کہ 5 ذی الحجہ سے لے کر 11 ذی الحجہ تک گرفتار ہونے والے غیر قانونی تارکین میں سے 4,565 جو تھے ان کے اقامہ نہیں تھے اور گرفتار شدگان میں 8,957 سرحدی خلاف ورزیاں کر رہے تھے، جبکہ 1,126 ایسے تھے جو لیبر لاء کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں جو غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 270 افراد بھی گرفتار ہوئے ہیں، جبکہ 127 افراد ایسے بھی گرفتار ہوئے ہیں جو غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے پر عوامی تاثرات۔ مناسب قیمتوں کی تلاش میں ایک سے دوسرے اسٹور تک تھکا دینے سفر کے بعد آن لائن خریداری میں تیزی آ رہی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ریاض میں مقیم خاتون رینات وافی گھریلو بجٹ میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب میں بنیادی ضرورت کے سامان کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر خریداری کے مختلف سینٹرز میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر صاف صفائی اور ذاتی استعمال کی مختلف چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے اب زیادہ تر لوگ وہ آن لائن متبادل تلاش کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ گزشتہ سال سے پام آئل اور سویا بین کے تیل کی ہر چیز کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اس طرح میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ گزشتہ 6 مہینوں سے دیگر اجناس کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔
जद्दा में घरेलू अशिया फरोख्त करने वाले स्टोर के मालिक ने बताया कि सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला सामान सॉफ्ट ड्रिंक्स और सिगरेट है, क्योंकि हमें सप्लाई और मुस्तहकम कीमतों को बरकरार रखने की जो मुश्किलात वो दरपेश हैं। उनका कहना था कि मैं वादे करना चाहता हूँ कि मुस्तकबिल करीब में कीमतों में इस्तेहकाम या कमी की कोई अलामत नज़र नहीं आ रही। आइंदा 9 महीनों तक कीमतों में इजाफे का मज़ीद इम्कान है। खुरूजोदा की खिलाफ वर्जी पर वापसी की मुद्दत का तयन कैसे होगा? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं, जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। एक शख्स की जानिब से पूछा गया कि इकामा की मुद्दत ख़त्म होने में 7 महीने बाकी है, क्या 6 माह के लिए खुरूजोदा लिया जा सकता है? जवाजात का कहना था कि इस केस में इकामा की मुद्दत के आखिर तक के लिए खुरूजोदा लिया जा सकता है, ताहम उसके लिए लाजमी है कि मुद्दत ख़त्म होने से पहले वापस आया जाए। वाज़ेह रहे कानून के मुताबिक खुरूजोदा के लिए कम अज़ कम मुद्दत 90 दिन होनी चाहिए। इकामा एक्सपायरी के लिए महदूद मुद्दत होने पर खुरूजोदा महदूद मुद्दत यानी दिनों के हिसाब से जारी किया जाता है। खुरूजोदा जो है वो जारी होने के बाद आपके पास जो उसके टाइम होता है उसके अंदर अंदर आपको जो है वो ट्रैवल करना होता है। अगर आपने टाइम वाला जो है खुरूजोदा नहीं लिया तो जिस दिन आप ट्रैवल करेंगे उस दिन से आपकी खुरूजोदा की मुद्दत शुमार होती है। इकामे की मुद्दत में 6 माह से ज़्यादा बाकी होने की सूरत में जारी होने वाला खुरूजोदा का काउंट डाउन सफ़र करने के दिन से शुरू होता है, यानी जिस दिन एयरपोर्ट से गुजरते हैं, एयरपोर्ट से एग्ज़िट करते हैं, उसी दिन से हिसाब किया जाता है। एक और सवाल से पूछा गया कि खुरूजोदा की खिलाफ वर्जी पर वापसी का तयन किस तरह किया जाता है, जाने वाले दिन से या जब से खुरूजोदा स्टैंप किया गया हो तब से? जवाजात का कहना था कानून के मुताबिक वो लोग जो खुरूजोदा के कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं उन्हें 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता था। ऐसे लोग ममनुआ मुद्दत के दौरान अपने पुराने कफील के वीज़े पर ही दोबारा आ सकते थे। और उनका कहना था कि 3 साल के जिनको ब्लैक लिस्ट किया जाता था उनके हवाले से अक्सर लोग समझते हैं कि वो खुरूजोदा की तारीख के हवाले से हिसाब लगाते हैं, जो कि गलत है। आमतौर पर आपको जिस दिन आपकी वो तारीख ख़त्म होती है छुट्टी की, उस दिन से हिसाब लगाया जाता है। सऊदी अरब छुट्टी पर जाने वाले गैर मुल्कियों का मुस्तकबिल क्या है? सऊदी अरब में वज़ारत सेहत की हिदायत के मुताबिक कोरोना वायरस से महफूज रहते हुए मुकर्रर ज़वाबित के तहत मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुके हैं। तामीन इन्फो टी वी की जानिब से मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से सवालात अरसाल किए जाते हैं। इन्फो टी वी के एक सामीन ने सवाल किया था कि कोरोना के मौजूदा हालात में छुट्टी पर जो जाकर क्या वापस आ सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से ताहाल सऊदी अरब में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर सफरी पाबंदियाँ आयद हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान और 9 ममालिक की। बाकी तमाम मुल्कों के लिए सऊदी अरब की फ़्लाइट्स जो हैं वो बहाल हो चुकी हैं। परवाज़ें कब बहाल होंगी, और ये एक सबसे बड़ा $100 मिलियन क्वेश्चन है जिसके बारे में सवाल किया जाता है। और ये फ़्लाइट्स की बहाली के बारे में कब तक वापस आ सकते हैं, इसमें वापस आने में कोई ममानत नहीं है। जैसे ही सफ़र पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म और परवाज़ें बहाल होगी, आप भी वापस आ सकते हैं। सऊदी हुकाम का कहना है कोरोना वायरस के हवाले से तमाम मुतल्लिका इदारे रोज़ाना की बुनियाद पर हासिल होने वाली रिपोर्टों का जायज़ा लेते हैं। उसके बाद जो रिपोर्ट है आला हुकाम को पेश की जाती है, जिसके मुताबिक लाया अमल मुरतब किया जाता है। जो ही कोरोना के हवाले से हालात नॉर्मल हो जाएंगे, जिन मुल्कों पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं परवाज़ें बहाल हो जाएंगी, और जो गैर मुल्की छुट्टी पर गए हैं उनके मामलात भी तरजीही बुनियादों पर हल कर दिए जाएंगे। अब्दुल कुद्दूस ने पूछा है कि इंडिया जाने के लिए जो है वो छुट्टी लगवा ली है मैंने, और जो मैंने छुट्टी लगवाई है और ये मेरी छुट्टी जो है 20 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी, तो क्या करूं? इस हवाले से जो है आपका जिस तरह से कहना है कि आप जाकर अगर वापसी की फ़्लाइट के हवाले से जो बात कर रहे हैं, जाने में तो आप कोई ममानियत नहीं है, आप छुट्टी जा सकते हैं। और उसके बाद जो वापस आने की तारीख़ है, आप अगर 20 अगस्त की आपने 20 अगस्त तक की छुट्टी ली है तो आप वापस आ सकते हैं अगर फ़्लाइट्स ओपन हो जाती हैं, नहीं तो आपको वाया दूसरे ममालिक के थ्रू होकर आना पड़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं फ़्लाइट्स के हवाले से कि फ़्लाइट्स की जो बंदिश है वो इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों के अंदर ख़त्म होने की पूरी उम्मीद है। जैसा कि अभी जो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी पाकिस्तान का दौरा भी कर रहे हैं, और 2 दिन पहले ही इंडिया के लिए जो भी इंडिया के मिनिस्टर्स और उनकी भी एयर बबल्स और उसके बारे में मीटिंग्स हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा कोशिश है जो है कि ये बहाली हो जाएगी। और दूसरी तरफ 31 अगस्त तक सऊदी हुकूमत की जानिब से ऑटोमेटिक तरीके से खुरूजोदा की मुद्दत में भी तोसी की जा चुकी है। इसी हवाले से अवैस नूर भी पूछते हैं कि मेरा नया वर्क वीज़ा था जो एक्सपायर हो गया, उसका क्या बनेगा? आपको जो बताया गया है कि सऊदी अरब में जो शाही राय दी गई है उसमें जितने भी लोग हैं खुरूजोदा, विज़िट वीज़ा और इकामा वाले, उनमें 31 जुलाई 2021 तक
توسیع کر دی گئی ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب سعودی عرب کے لیے فلائٹس ڈائریکٹ بحال ہو جائیں گی، کیونکہ پروازوں پر عائد پابندی کی صورت میں بھی کوئی بھی بات حتمی نہیں ہوگی۔ آپ کے ویزے میں توسیع بھی ہوتی ہے اور پابندی بھی برقرار رہتی ہے، تو تب بھی آپ ویزا استعمال نہیں کر سکتے۔ اس لیے بہتر ہے کہ انتظار کریں جب پابندیاں ختم ہو جائیں گی، حالات نارمل ہو جائیں گے، جیسے ہی فلائٹس اوپن ہوتی ہیں آپ اپنی ٹکٹ لے کر اور اس کے بعد مقیم پر جو ہے نیا ویزا ہے آپ کا، مقیم ویب سائٹ پر رجسٹریشن کرنے کے بعد آپ سعودی عرب کے لیے ٹریول کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ رفیق خان اپنے بیٹے کے اقامے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ میرے بیٹے کی عمر 24 سال ہے، وہ باہر تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس وقت سعودی عرب میں نہیں، کیا خروج BS خود بڑھ جائے گا کیونکہ میرا اقامہ بھی تجدید ہونے والا ہے۔ غیر ملکیوں کو دی جانے والی رعایت بنیادی طور پر جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو سعودی عرب سے باہر ہیں، ان کے اقامے اور خروج کی مدت میں آٹومیٹک طور پر 31 اگست 2021 تک کی جو ہے وہ توسیع کر دی گئی ہے۔ جہاں تک آپ کے اقامے کا سوال ہے، تو جیسے ہی آپ کا اقامہ تجدید ہوگا، بیٹے کا اقامہ بھی آٹومیٹک تجدید ہو جائے گا کیونکہ بیٹا آپ کی کفالت میں ہے۔ بڑھتے ہیں کچھ اسپیشل فلائٹس کی خبروں کی طرف۔ آج وندے بھارت مشن کے تحت ریاض سے دلی کے لیے سعودی ایئر لائن کی SV 760 جائے گی، حیدرآباد کے لیے دمام سے IX 1984 جائے گی، ریاض سے لکھنؤ G86006 اور SV 968 جدہ سے ممبئی سعودی ایئر لائن، اور انڈیگو کی فلائٹ جائے گی جدہ سے ممبئی کے لیے، اور ریاض سے ممبئی سعودی ایئر لائن کی فلائٹ SV 968 جائے گی۔ اگر بات کرتے ہیں پاکستان کی فلائٹس کے بارے میں، تو آج ریاض سے 2 اسلام آباد کے لیے ایئر بلو کی فلائٹ جائیں گی، لاہور کے لیے 2 فلائٹ جائیں گی، جدہ سے 1 سعودی اور 1 PIA، اور ملتان کے لیے جدہ سے PA 8711 ایئر بلو کی 1 فلائٹ روانہ ہوگی۔ ایمریٹس ایئر لائن کی پاکستان اور انڈیا سے پروازوں پر پابندی میں توسیع۔ ایمریٹس ایئر لائن نے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے آنے والی فلائٹس پر پابندی میں 28 جولائی تک توسیع کر دی ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن کی ویب سائٹ کے مطابق پچھلے 14 دنوں میں جن مسافروں نے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے راستے سے سفر کیا ہے، انہیں کسی بھی دوسرے مقام سے متحدہ عرب امارات کے سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ انڈیا سے آنے والی پروازوں پر پابندی میں توسیع دنیا بھر میں انتہائی تیزی سے پھیلنے والے کورونا کے ڈیلٹا ویریئنٹ کے سبب کی گئی ہے۔ UAE کے شہری وہاں گولڈن ویزا رکھنے والے اور ڈیموکریٹس ہیں، ان کے ارکان کو کووڈ-19 پروٹوکولز کے ساتھ اس پابندی سے استثناء حاصل ہوگا اور انہیں سفر کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن کا کہنا ہے کہ اگر آپ کی فلائٹ اگلے 48 گھنٹے میں نہیں ہے تو براہ کرم بعد میں کال کریں۔ دوسری جانب اتحاد ایئر لائن نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ انڈیا سے آنے والی فلائٹ 31 جولائی 2021 تک معطل رہیں گی۔ بات کرتے ہیں کچھ کورونا کے کیسز کے بارے میں۔ کورونا کے 1256 نئے کیسز، ریاض ریجن میں سب سے زیادہ مریض۔ سعودی عرب میں ہفتہ 24 جولائی کو کورونا کے 1000 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ کورونا کے مجموعی متاثرین کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھ گئی ہے۔ ہفتہ کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1256 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 1155 افراد صحت یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 14 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8155 ہو گئی ہے۔ آپ کو بتائیں گے آسٹریلیا میں لاک ڈاؤن کے خلاف ہزاروں افراد کا احتجاج، متعدد گرفتار۔ آسٹریلیا میں سڈنی سمیت کئی دیگر شہروں میں کورونا وائرس کے کیسز میں ایک بار اضافے کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگانے کے فیصلے کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ امریکی خبرساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ہفتے کو جب مظاہرین نے رکاوٹیں توڑی اور پلاسٹک کی بوتلیں اور گملے پھینکنا شروع کیے تو کئی افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ مارچ ہے اس کے شرکاء نے ماسک پہنے بغیر سڈنی کے وکٹوریہ پارک سے ٹاؤن ہال تک مارچ کیا اور انہوں نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ مسجد الحرم جو حرم ہے اور مسجد نبوی ہے، اس کو سینیٹائز کیا جائے گا۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے کہا کہ حج سیزن ختم ہوتے ہی مسجد الحرام، مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ کو سینیٹائز کیا جائے گا۔ العربیہ چینل کے مطابق انہوں نے کہا کہ انتظامیہ ویب سائٹ کے ذریعے وعظ اور تقریریں ہیں وہ زائرین کی رہنمائی کے لیے بھیجتے رہیں گے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، لائک اور شیئر۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔